اس وقت کی اہم بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف زیر زمین بنکر میں چھپ گیا ہے کیونکہ وہ ڈر گیا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ بھارتی فوج نے اسے اس کے بعد گرفتار کر کے اپنے حراست میں لے لیا، اور ابھی پاکستان کی آرمی کا جو دوسرا آرمی چیف ہے شمشاد اختر، اس نے آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ اس وقت ملک سے فرار ہونے والا ہے اور ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بھی ہے۔ یہ ڈر گئے ہیں، ہندوستان سے ڈر گئے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے اس پر حملہ کیا ہے اور ابھی وہ ہندوستان پر جوابی وار بھی نہیں کر سکتا ہے، ہندوستان سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو، شاید آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ہندوستان کا گودی میڈیا کہہ رہا ہے، ہندوستان کے جھوٹے اینکرز کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے گودی میڈیا کے وہی اینکرز جو نریندر مودی کے نوالوں پر لمحہ بلمحہ پال رہا ہے اور سچ سے گریز کرتے ہیں، صرف جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف لگاتار مسلسل لمحہ بلمحہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں گودی میڈیا کے ان جھوٹے پروپیگنڈے کے جو بنیادی الفاظ ہیں وہ آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا رپلائی تھوڑا اپنی طرف سے اپنی نظر کے مطابق دے سکو۔ دیکھیں دوستو، یہ جو ہندوستان کا میڈیا ہے، اسے ہندوستان کے جو ریئلسٹک ہندو ہے، جو حقیقت پسند ہے، وہ خود اسے گودی میڈیا کہتے ہیں۔ گودی میڈیا سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے، ہندوستان کے جو میڈیا چینلز ہیں، وہ سب کے سب ہندوستان کے سرکار کے گود میں بیٹھ کر اسی کے باتیں کر رہے ہیں۔ جو ہندوستان کی سرکار جو چیزیں پسند کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور جو پروپیگنڈا شائع کرتے ہیں، اسی کو گودی میڈیا کا کام بس یہی ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کو، انہی پروپیگنڈاز کو پروموٹ کر کے انہیں سپریڈ کر سکے۔ گودی میڈیا کا کام یہ ہے۔ حالانکہ میڈیا کا بنیادی کام میڈیا سٹڈیز کے مطابق یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے، سوسائٹی کے جو پبلک ہوتے ہیں اسے کریکٹ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے۔ میڈیا کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ لگاتار سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف، پاکستانی آرمی اور فوج کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہندوستان کے کئی سارے نیوز چینلز پر یہ خبر بھی بریک کی جا رہی ہے، یہ خبر بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی جو نیوی فورس ہے، جو بحری فوج ہے، اس نے پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس پر قبضہ کر لیا ہے اور بہت بڑا نقصان بھی پہنچائے ہے، پاکستانی آرمی کو بہت بڑا نقصان پہنچائے ہے، اور کراچی کا جو شہر ہے وہ ہندوستانی فوج نے قبضہ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ اس وقت گودی میڈیا کے بڑے بڑے نیوز اینکرز جو کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے جو ویورز ہیں، جو ہندوستانی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے ان ہندوستانیوں پر بھی اس وقت بہت بڑا افسوس آ رہا ہے کہ کیوں اس دور میں، اس انفارمیشن کے اس دور میں، ماس میڈیا کے اس دور میں، اس ڈیجیٹل ماس میڈیا کے اس دور میں، آئی ٹی کے اس جدید دور میں، آپ کیوں اتنے جھوٹے پروپیگنڈس کو سن رہے ہیں اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پر۔
اور اس طرح کا جو کریکٹر ہے جو ہندوستانی میڈیا اور خاص کر اس کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ نریندر مودی کا ہے، بی جے پی پارٹی کا ہے۔ یہ جو جس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے لگاتار مسلمانوں کے خلاف، جو نفرت کو بڑھا رہا ہے اور نفرت کی جو آگ ہے اسے مزید ہوا دی جا رہی ہے، یہ سارا کام جو ہے یہ جو ہندوستانی میڈیا بھی کر رہا ہے اور ہندوستان میں موجودہ گورنمنٹ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، بی جے پی پارٹی اسے اپریٹ کرتے ہیں۔ اس سے صرف اور صرف ہندوستان کی خود کی ضلالت ہو رہی ہے۔ خود سارا ہندوستان پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ہندوستان پر، ہندوستان کی حکومت پر، نریندر مودی پر، بی جے پی کی جو سیاستدان ہے، جو فیک اور جھوٹے سیاستدان ہیں، ان کی جھوٹی سیاست پر اور ان کا جو گودی میڈیا ہے جو لگاتار جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اس پر پوری دنیا اس وقت ہنس رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کا مذاق ہو رہا ہے، آپ ایک مذاق بن چکے ہیں۔ ارے آپ ضرور ہمارے دشمن ہیں، پاکستان بھی آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ اپنے اندر وہ ٹیلنٹ اور وہ صلاحیت بھی دکھائیے جو دشمن میں ہوتا ہے۔ آپ نے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کیا اور پوری دنیا میں آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور آپ کا جو ایک ایک جھوٹی خبر چند سیکنڈز اور منٹس کے اندر اندر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ننگا ہو جاتے ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی آپ ذلیل نہیں ہو جاتے، پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور مجھے بھی ہنسنا بھی آپ کے اوپر آتا ہے۔ آپ کتنی حد تک گھٹیا اور کتنی حد تک آپ ذلیل ہو چکے ہیں، کتنی حد تک آپ گر چکے ہیں، اور آپ اپنی عوام سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر آپ میں دم ہے، آپ میں غیرت ہے، تو آئیے آپ دکھائیے اور سچ کو دکھائیے۔ تو آپ جس طرح سے یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم لگاتار آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ اس ملک میں، پاکستان میں، اس سرزمین میں شیروں کی طرح جوان رہتے ہیں، اور اس سرزمین میں ایسی لوگ رہتے ہیں جو پانی پت کے میدان پر احمد شاہ ابدالی نے ہندوؤں کو جو ناقابل یقین شکست ہے وہ دی تھی، آج بھی احمد شاہ ابدالی کے وہی بچے اسی سرزمین پر رہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ غلط فہمی میں مت رہیے، آپ اسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ ہندوستان جو ہے، آپ کی جو آرمی ہے، یہ جو آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر قبضہ کر سکے، اور پاکستانی جو ہے وہ آپ کا تماشا کریں گے۔ اگر آپ پاکستان کی سرزمین میں، پاکستان کی جو حدود ہے، آپ ایک بار بھی یہاں آپ انٹری کر سکے، تو پھر آپ پوری دنیا میں، دنیا جو ہے وہ آپ کا تماشا کریں گے کہ ہم کس طرح سے، کیا حشر آپ کا کریں گے اور کس طرح سے آپ کا بینڈ جو ہے وہ بجا دیں گے۔ اچھا دوستو، اس موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ ایک طرف جو اسلحہ کی جو لڑائی ہے وہ جو آلریڈی چل رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو فیک انفارمیشن کا جو لڑائی ہے اور جنگ ہے یہ جو جاری ہے، اور اس میں خاص کر ہندوستانی میڈیا، گودی میڈیا لگاتار فیک نیوز کو سپریڈ کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں اپنا جو قیمتی رائے ہے اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کامنٹ سیکشنز میں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مزید اتھینٹک نیوز جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور وزٹ کر کے سبسکرائب کیجیے۔